السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کی نئی کلاس کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا تھا کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف لین کیا ہوتا ہے۔ اس سبق میں یہاں پر مشق لکھا ہوا ہے اور اس پورے سبق میں آپ مشق کریں گے، یعنی حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، یعنی حرکات کی مشق کریں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کو سمجھیں گے اور حروف لین کو۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے با زبر با، تو یہ حرکات میں سے ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے با زبر با، تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ با کھڑا زبر با، یہاں پر کھڑا زبر لگا ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ زبر والا حرف جلدی پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر والا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے با الف زبر با، آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ الف برابر کھڑا زبر یا کھڑا زبر برابر الف کے ہوتا ہے، یعنی دونوں برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو با کھڑا زبر با، با الف زبر با، کھینچنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو یہ تینوں حرف با بن رہے ہیں، زبر والا حرف جلدی پڑھا جائے گا اور کھڑا زبر اور الف مدہ والا حرف دونوں برابر کھینچ کے پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ با زیر بی، با کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف کو بھی جلدی پڑھتے ہیں تو اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ با کھڑی زیر بی، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ مد ہے اور مد کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے سبق میں آپ نے سمجھا تھا کہ با یا زیر بی، یہاں پر یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں جس طرح کھڑی زیر کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی برابر اسی کے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے۔ یہاں پر یا لین ہے۔ یا لین اور یا مدہ کی پہچان یہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گا تو اس یا کو یا مدہ کہیں گے اور کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو اس کو یا لین کہتے ہیں اور یا لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں کی آپ اچھے سے مشق کریں اور ان کی پہچان کر لیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو یا مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو یا لین۔ یا مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، برابر یہ کھڑی زیر کے ہوتا ہے، اور بایا زبر بئی یہ جلدی پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ یا لین ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال کر کے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہے با پیش بو اور با الٹا پیش بو، تو ان دونوں میں کھینچنے کے اعتبار سے فرق ہے کہ یہ با پیش بو جلدی پڑھا جائے گا اور با الٹا پیش بو یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے با واو پیش بو، یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، با واو پیش بو، اور یہ با واو زبر بو جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ واو لین ہے۔ واو مدہ اور واو لین کی پہچان یہی ہوتی ہے، آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین کہلائے گا۔ واو مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اور واو لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ جیم واو پیش جو، یہ واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور جیم واو زبر جو جلدی پڑھیں گے کیونکہ واو لین آیا ہے۔ جیم یا زیر جی، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور جیم کھڑی زیر جی، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زیر بھی مدہ ہوتی ہے، اور جیم یا زبر جئی، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے اور یہ یا لین ہے۔ تو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ واو مدہ اور واو لین اور یا مدہ اور یا لین کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ تین حرف ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق، ان تینوں حروف پر زبر آیا ہوا ہے، یعنی حرکات تین حرف ہوتے ہیں، زبر زیر پیش، اور حرکات کو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں حرف جلدی پڑھے جائیں گے، خلق کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے حمزہ زیر ای تو جلدی پڑھا جائے گا، زال الف زبر زا یہ کھینچے گا کیونکہ یہاں پر زال کے ساتھ الف مد آیا ہے۔ اذا واو زبر و، اذا و، قاف زبر ق، اذا وق، با زبر با، اذا وقب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ واو زبر وا، پہلے میں پورا پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے ہی سوال کروں گا۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، قاف پیش کو، را زیر ری، قری، حمزہ زبر آ، قری آ۔ یہاں پر یا بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر حمزہ ہے، تو اوپر والے حرف کو پڑھیں گے اور یا سائلنٹ ہو جائے گا، تو یہ پورا حرف بنا وَإِذَا قُرِئَ۔ اب آپ کو اس میں یہ بتانا ہے کہ وا جلدی پڑھا جائے گا یا کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور ای یہ جلدی پڑھا جائے گا یا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے سارے حروف آپ کو کمنٹ کر کے بتانے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ میں کون کون سے حرف جلدی پڑھے جائیں گے اور کون کون سے حرف کھینچ کے پڑھے جائیں گے۔ آگے واو زبر وا، کاف زبر کا، و کا، واو الف زبر وا، و کا وا، عین زیر عی، و کا واعی، با زبر با، و کا واعبا۔ اس میں بھی آپ کو بتانا ہے کون سا حرف جلدی پڑھا جا رہا ہے اور کون سا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، ان دونوں میں یا آیا ہے، یہ یا مدہ کہلائے گی یا پھر یا لیم، یہ کون سی یا ہیں وہ بھی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دال زیدی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، یا زبر یا، قاف و پیش کو، یقو، لام پیش لو، یقولو، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، قاف زبر قا، فعقا، را و پیش رو، فعقرو، ہا الف زبر ہا، فعقروہا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم و پیش مو، لا یمو، تا پیش تو، لا یموتو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری، معاری، با پیش بو، معاربو، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، یا زبر یا، را واو زبر رو، یرو، نون زبر نا، یرونا، ہا الف زبر ہا، یرونہا، واو زبر وا، صاد الف زبر صا، وصا، حا زیر حی، وصاحی، با زبر با، وصاحبہ، تا زیر تی، وصاحبتی، ہا کھڑی زیر ہی، وصاحبتہ، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقالا، حا کھڑا زبر حا، فا زیر فی، حافی، زو یا زیر زی، حافظی، نون زبرنا، حافظین، واو زبر و، حمزہ واو پیش او، و او، تا زیر تی، و اوتی، یا زبر یا، و اوتیا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زبر با، کتابہ، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولیہ، دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی، ولی دینی، حمزہ واو زبر او، حا کھڑا زبر حا، او حا، اس کو حا یا کھڑا زبر حا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر حا کھڑا زبر حا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ او حا، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد یا پڑھا نہیں جاتا، یعنی اس کی آواز نہیں آئے گی،
ہا کھڑا زبر ہا پڑھیں یا پھر ہا یا کھڑا زبر ہا پڑھیں، جس طرح سے آپ کو آسانی لگے۔ بنے گا اوحا ہی، اوحا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، اوحا لہا۔ اوحا لہا میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ او میں واو مدہ ہے یا پھر یا لین۔ اگر واو مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور واو لین ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ تو آپ بتائیں گے کہ اس کو جلدی پڑھیں گے یا پھر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کون سا واو ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، یا واو پیش یو، بما یو، عین واو پیش او، بما یوعو، نون زبر نا، بما یوعون۔ یہ کون سا واو ہے یہ بھی بتانا ہے۔ واو زبر وا، تو واو پیش تو، وتو، را زیر ری، وتوری، سین یا زیر سی، نون یا زیر نی، سینی، نون زبر نا، سینینا۔ اس کو رموں میں پڑھ لیتے ہیں، خلق، اذا وقب، واذا قرئ، وکواعب، فی جیدها، یقول، فعقروها، لا يموت فيها، مآرب، یوم يرونها، وصاحبته، ذلك، فقال، حافظین، وأوتي كتابه، كيف فعل، وليدين، أوحى لها، بما يوعون، وطور سینین۔ دیکھیے یہاں پر نقطے لگے ہوئے ہیں، گویا یہ آیتیں ہیں۔ آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آیت کس طریقے سے لگائی جاتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر آیت آتی ہے تو اس حرف کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں کلیئر بتا دیں گے۔ بس آپ اس کی خوب مشق کریں، یہ آپ کی مشق ہے۔ اس میں سارے قواعد جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے آ گئے ہیں، یعنی حرکات کسے کہتے ہیں، اور حروف مدہ کتنے ہیں، حروف لین کتنے ہیں، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو جلدی پڑھتے ہیں یا کھینچ کے پڑھتے ہیں، وہ ساری مشق آپ کو اس میں کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس میں اچھے سے محنت کر لی تو انشاءاللہ اسی کی مدد سے آپ کا قرآن بہت اچھا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ پوری کوشش کریں اور محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ العظیم آپ کا قرآن کریم بالکل بہترین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم بالکل صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔